السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الینا کتابا فیہ ہدی وشفاء للناس ویسرہ لنا ان نتذکر بہ وارسل الینا عبدہ ورسولہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی ودین الحق یتلو علینا آیاتہ ویزکینا ویعلمنا الکتاب والحکمہ ویخرجنا من الظلمات الی النور۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل صد احترام مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائس پر رونق افروز قائدین جماعت اسلامی ہند اور میرے سامعین معزز مکرم ارکان جماعت اسلامی ہند، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک سے وابستہ کیا، اور تحریک کا جو اصل مغز ہے، جو کور اسٹرینتھ ہے، وہ ارکان ہیں، اور آج اس ارکان کے اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ یہ بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس مجلس کے اندر بے شمار علماء کرام ہیں، مصنفین ہیں، دانشوران ہیں، اور بڑی صلاحیت کے لوگ ہیں۔ پورے ہندوستان میں ملت کے کسی گروپ کے اندر آپ ایسی نظیر نہیں پائیں گے کہ ایک چھت کے نیچے اتنی بڑی تعداد میں علماء، مصنفین، مبلغین، داعی، یہ سب حضرات پائے جاتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ اعزاز جماعت اسلامی کے ہند میں آیا، اور یہ گویا کہ ہمارے سامنے علم کی ایک کہکشاں ہیں۔ آپ سب جماعت اسلامی کی اسی کہکشاں کے حصے ہیں۔ مجھ سے جب کہا گیا کہ علم، بصیرت اور صلاحیت کے موضوع پر بات کروں تو مجھے یوں لگتا تھا کہ نور کی کہکشاں میں جگنو سے کہا جائے کہ چمک۔ بہرحال حکم کی تعمیل میں انشاءاللہ کچھ باتیں علم، بصیرت اور صلاحیت کے موضوع پر بات کروں گا۔ میں اپنی تقریر کی شروعات اس سے نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو علم ان کا امتیاز تھا۔ میں اپنی گفتگو اس سے آغاز نہیں کرنا چاہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو علم کے ذریعے سے علم کے موضوع پر آئی۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا نہیں چاہتا اور اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے نزدیک علم ایک ناقابل وحدت تقسیم ہے، انڈیویزبل یونٹ ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، اس لیے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ علم دراصل وہ صحیح علم ہے، وہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہم زمانے کی جاہلیت پر روشنی ڈال کر بتا سکیں کہ جاہلیت یہ ہے اور اس کے بجائے اسلام کا جو نظام ہے اور اقامت دین جو ہمارا نصب العین ہے، اس سلسلے میں علم کی روشنی میں ہم لوگوں سے بات کر سکیں اور بتا سکیں کہ تمہارا نظام معیشت، تمہارا نظام سیاست، تمہاری زندگی، تمہارا فلسفہ، یہ سب علم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ اندھیرا ہے، یہ ظلمت ہے، اور علم کا نور جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں عطا کرتا ہے، اور یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسے علم کی ضرورت ہے۔ آج حاکم وقت ایسے علم سے آپ کو منع کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر انقلاب کی کیفیت پیدا ہو۔ حاکم وقت اور جابر سلطان یہ چاہتا ہے کہ آپ ایسا علم حاصل کریں جس کے ذریعے سے آپ کے اندر ثبوت کی دینداری پیدا ہو یا ثواب والی دینداری پیدا ہو۔ ثبوت والی دینداری اور ثواب والی دینداری سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ ایسا علم حاصل کریں جس سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہوں تو حاکم وقت کہتا ہے کہ لاؤ ان کتابوں کو اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کرو۔ حاکم وقت کہتا ہے کہ لائبریریوں کو کھنگالو، اور کہاں کہاں کتنے ہزاروں لائبریریوں میں اس طرح کا علم موجود ہے جس کے ذریعے سے مند مومنین کھڑے ہو کر دنیا کا رخ بدل دینا چاہتے ہیں، ہواؤں کا رخ بدلنا چاہتے ہیں، وہ چٹانوں سے ٹکرانے کا عزم رکھتے ہیں اور دریاؤں کا رخ بدل دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا علم حاصل کریں تو یہ جرم ہے کہ
کتابوں کی بھی جمع کیا جائے گا اور ایسا علم رکھنے والوں کی بھی اندر ڈال دیا جائے گا حاکم وقت کا. یہ اس وقت سگنل ہے ساری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم جو ہے گویا کہ اس ڈراوے سے، اس دھمکاوے سے بچنے دبنے والے نہیں ہیں. ہم اسی علم کے علمبردار ہیں جس کے نتیجے میں ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی اگر مل سکتی ہے تو وہ خدا کی کتاب سے اور رسول اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی ہو. یہ ہمارا نصب العین اور یہ کام ہے، اور علم اس سطح کے ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وقت کے فرعونوں کو نہیں معلوم کہ اس زمانے میں تو کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی، لیکن معلوم ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو میرے تخت کو الٹ دے گا، میری سلطنت کو غرق کر دے گا. اس کے لیے اس نے حکم لگایا تھا کہ ان نوجوانوں کو قتل کرو، بچوں کو قتل کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اسی فرعون کے گھر کے اندر سے اس سلطنت کو ڈبونے والا پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. یہ آج اس علم سے آپ کو منع کرتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، کتابیں چھیننا چاہتے ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ انہی کے وطن سے، انہی کی یونیورسٹیوں سے اور انہی بڑی بڑی سلطنتوں سے انشاءاللہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک خوشگوار انقلاب آنے والا ہے. دنیا اسی موڑ پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے اور جان کا نذرانہ اقامت دین کے لیے ہمارے تحریک کے لوگ دنیا بھر میں پیش کر رہے ہیں. ہزاروں جانیں اس وقت پیش کی جا رہی ہیں تاکہ دنیا کی تقدیر سنواری جا سکے. اور کسی کھیتی کو اور کسی باغ کو گلزار بنانے کے لیے جیسے پانی دیتے ہیں، انشاءاللہ تحریک اسلامی کے اس پودے کو لوگ اپنے خونوں سے سینچتے ہیں اور انشاءاللہ یہ درخت تناور ہوگا اور ساری دنیا پر چھا جائے گا. علم کے سلسلے میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا، وہ یہ کہ علم زمانے کے ساتھ ترقی کرتا ہے. علم اسٹیٹک نہیں ہے، علم رکا ہوا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے اتنا ہی کافی تھا جسے علم الاشیاء کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کی تعبیر کچھ اور بھی لوگوں نے بیان کی ہے، لیکن انسان چیزوں کو جانتا ہے ناموں کے ذریعے سے. بچہ جب پہلی مرتبہ پڑھنے جاتا ہے، الف سے انار، بے سے بلہ، تے سے تالا، پے سے پتنگ جو پڑھایا جاتا ہے، چیزوں کو ناموں سے یاد رکھتا ہے. یہ علم اس وقت کی ضرورت تھی تو چیزوں کا نام یاد رکھنا. لیکن اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو علم ترقی کیا، اور علم ترقی کرنے کے بعد حضرت نوح نے جو دعوت دی ہے اس کے اندر اشیاء کا علم کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی خاصیتوں کا علم بتایا کہ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. دیکھیں ایک ایک چیز کی خاصیت انہوں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو 7 طبق میں پیدا کیا، اس نے چاند کو نور بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا، اس نے تمہارے لیے زمین سے نباتات اگائے، اس نے تم کو جو ہے وہیں واپس تم لوٹو گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا تاکہ اس میں تم چلو پھرو. گویا کہ علم لیول بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، ایوالو ہوتا ہے، تو صرف اشیاء کے علم کے بجائے علم جو ہے اشیاء کی خاصیتوں کا بھی علم ایک درجہ آگے بڑھتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسرار کائنات کا علم عطا کیا. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے اسرار کائنات کو کھول کر بتا دیا کہ یہ کائنات کیسے چلتی ہے. حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور درجے علم کو آگے بڑھا دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حکمت ہوتی ہے اور خدائی جس چیز کا نام ہے وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے خضر کے ساتھ، اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہے. تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمتوں کا علم عطا کیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو خدا کی خدائی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. وہ یہ ہے کہ حیات اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مرض اور شفا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم کا ایک چھوٹا سا حصہ حضرت عیسیٰ کو عطا کیا جو پرندوں کو مٹی سے بنا کر اڑاتے بھی تھے، جو مادرزاد جو اندھا ہوتا تھا اس کے اندھے پن کو دور کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ. علم جو ہے یہ ترقی کرے. اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایسا علم عطا کیا جو لازوال علم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں بتایا کہ لمبی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کیسے نازل کیا ہے، اس میں تمہارا بھی قصہ ہے، تمہارے پچھلوں کا بھی قصہ ہے، تمہارے آگے آنے والوں کا بھی قصہ ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس سے علماء کبھی سیر نہیں ہو سکتے، اور جو اس کتاب کے اندر جتنی گہرائی میں جائے گا اتنا ہیرے موتی تول کر چن کر لے آ سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار علم، لازوال علم، اور دنیا رہتی دنیا تک چلانے کے لیے جو علم درکار ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ادا کیا. میں صرف اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علم ہم بھی ایسا حاصل کریں جو آج کے زمانے کے ایشوز پر ہم ہاتھ رکھ کر بتا سکیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے اور دنیا کو ایک صالح نظام ہم دے سکیں. دیکھیے بعض دفعہ میں نے ایک جگہ تقریر کی مسائل کا تذکرہ کیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مین صاحب حل تو بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں سارا حل موجود ہے. میں نے کہا کہ اصولی طور پر تو یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ کسی اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں یا سوشل سائنسز کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو آپ اس کی تفصیلات میں جا کر آج کے زمانے کے پیراڈائم میں، آج کے زمانے کے
وکیبلری میں آج کا زمانہ جس طریقے سے بات کرتا ہے اس میں سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ہم جماعت اسلامی کے ارکان کے لیے جو علم جس چیز کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اور وہ ہمارے ہاں مطلوب معیار میں سے ہے وہ یہ کہ علم ہم اتنا اونچا کر سکیں کہ سامنے والے سے ہم بات کر سکیں، موضوعات کا حل پیش کر سکیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جس کی طرف ہمارے موضوع کے اندر گویا کہ رکھا گیا ہے دوسرا حصہ، وہ ہے بصیرت۔ علم کے بعد ہم بصیرت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ دنیا کو جگمگائیں گے اور دنیا کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے اس پر آگے بات ہوگی۔ دوسری چیز ہے وہ ہے بصیرت۔ بصیرت دراصل بصارت جب ہم کہتے ہیں تو سر کی آنکھ سے دیکھنا، اور بصیرت جب ہم کہتے ہیں تو دل کی آنکھ سے دیکھنے کا معنی ہے۔ اور دل کی آنکھ سے آدمی ویسے ہی نہیں دیکھ پاتا، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ ہے جسے ہم بصیرت کہتے ہیں، جسے قرآن مجید نے اور 5-6 الفاظ استعمال کیے۔ شرح صدر کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، طمانیت قلب کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے، فرقان کا لفظ بھی قرآن مجید استعمال کرتا ہے۔ گویا کہ بصیرت، فرقان اور اطمینان قلب اور شرح صدر، جسے عام زبان میں ہم روحانیت کہتے ہیں، یہ سب چیزوں کے لیے قرآن مجید اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے جہاں آپ ایک مسئلے کے لیے 100 حل پیش کر سکیں۔ یہ ہے بصیرت۔ اور بصیرت کے لیے آدمی اوپر کھڑے ہو کر جب دیکھتا ہے تو چیزیں بہت کلیئر نظر آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو کہا کہ امین اور صادق ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ کیا میں یہ کہوں اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہے تو کیا تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی ایسی چلی جا رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں، وہاں جو ہے اس راستے پر چلیں گے تو عذاب سے دوچار ہوں گے، اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی پر کھڑے ہو کر اس بات کی بھی مثال دی، کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے جسے بصیرت ہوتی ہے وہ چیزوں کو بلندی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جس تک عوام کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ اس پہاڑ کے پیچھے جو کچھ ہے وہ عوام دیکھ نہیں پاتے، لیکن لیڈر بتاتا ہے، اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، وہاں سے وہ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے مفید راستہ کون سا ہے اور تمہارے لیے مہلک راستہ اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ لیڈر اوپر سے دیکھ کر بتاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر جب گفتگو کی تو دونوں لحاظ سے فزیکلی بھی آپ بلندی پر کھڑے ہوئے تھے اور اسپرچولی بھی، آئیڈیالوجیکلی بھی آپ اوپر سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ صاحب بصیرت یہ ہے کہ آنے والے زمانے کی تیاری کرو، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو۔ یہ بصیرت بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے سورہ یوسف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دو کہ میں اور میرے ساتھ جو لوگ اتباع کرتے ہیں مومنین تم کو بلاتے ہیں اسلام کی طرف بصیرت کی بنیاد پر، بصیرت کی روشنی سے ہم بلاتے ہیں۔ دنیا تو سامنے کا مسئلہ دیکھتی ہے اور اس کے بعد خود جا کر گڑھے میں گرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی کو اختیار کیا اور آج ایک ایسا دن آ گیا جہاں کھانے والے منہ زیادہ ہیں، کمانے والے ہاتھ کم ہو گئے، تو اب کہا جاتا ہے 2 بچے جو 3 بچے جو یہ کہا جا رہا ہے۔ دنیا میں انسان ایسے ہی بہت محدود نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، حقیقی نقطہ نظر اس کے پاس نہیں، اس لیے کہ جو آدمی قرآن اور کلام اللہ پر یقین نہیں رکھتا وہ تو اندھا ہے۔ قرآن مجید نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام۔ یہ تو جانور ہیں، جانور تو سامنے کی گھاس کو دیکھ سکتا ہے اور کہاں ٹرائب بچھایا گیا ہے، کہاں شکاری پیچھے سے مار رہا ہے دیکھ نہیں پاتا۔ تو جن کو بصیرت نہیں ہے، قرآن سے وابستگی نہیں ہے، وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ قلب کا استعمال نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں اور جانور سے بدتر ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی پالیسی انسان بناتا ہے، وہ فیملی پلاننگ کی پالیسی ہو، وار اینڈ ٹیرر کی پالیسی ہو، یا جو بھی پالیسیز بناتے ہیں لوگوں کی نگاہیں قریب تک دیکھتی ہیں، دور تک نہیں دیکھتی۔ لیکن ہم ارکان جماعت اسلامی انشاءاللہ دنیا میں وہ کام کریں گے کہ دور کی چیزیں ہم بتا سکیں گے، دنیا کے مسائل کا بھی حل بتا سکیں گے اور آخرت میں اخروی نجات کا راستہ بھی ہم بتا سکیں گے۔ اور یہ ہمارے لیے سنت ہے، بصیرت کے ساتھ بات کرنا۔ رسول اللہ نے یہ کام کیا اور رسول اللہ کے ساتھیوں نے یہ کام کیا، ہمارے لیے بھی قرآن نے بتایا کہ تم بھی یہی کام کرو کہ بصیرت کی بنیاد پر گفتگو کرو، لوگوں کو بتاؤ جو چیز انہیں نظر نہیں آتی وہ ساری چیزیں تمہیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ بصیرت ایک آفاقی شعور کا نام ہے، ایک کاسمک کانشیس کا نام ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو بالکل چھوٹے لیول پر سیلف کانشیسنس رکھتا ہے، لیکن لیڈر، تحریک کے لوگ بلندی سے جب بات کرتے ہیں تو وہ سیلف کانشیس سے ایک لیول اوپر اٹھ کر وہ گویا کہ سپر کانشیسنس یا کاسمک کانشیسنس رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے وہ دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں۔
ہمارے لیے رسول اللہ کی سنت میں یہ ہے کہ ہم ہمارے اندر وہ معیار پیدا کریں، وہ بصیرت پیدا کریں، زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھیں اور مسائل کا حل ہم بتا سکیں، یہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز جس کی طرف ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے بصیرت کے بعد صلاحیت ہم اپنے ارکان کے اندر پیدا کریں۔ ایک تو علم پیدا ہو، علم پختہ ہو، علم گہرا ہو، علم ایوالو کرے، اور علم جو ہے زمانے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، زمانے کی رہنمائی کرنے والا علم، وہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور دوسرے لیول پر اس علم کے ساتھ بصیرت بھی پیدا ہونی چاہیے۔ دونوں میں جو تھوڑا سا فرق ہے علم اور بصیرت میں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی کہ علم جو ہے، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب۔ دوسری جگہ کہا علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ تو جو لوگ صرف کتاب کے کیڑے ہوتے ہیں وہ تو علم ہے اور وہ ابن الکتاب ہے، لیکن ام الکتاب سے مراد یعنی یہ کہ قرآن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمتیں لکھنے کے لیے جو کتاب اپنے پاس رکھی ہے، جو ماسٹر کمپیوٹر اپنے پاس رکھا ہے جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ بھی ہے۔ یعنی آپ علم اور عشق کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پروگرامنگ جب زمانے کے لیے کرتا ہے تو آپ کو وہ ٹول بنا سکے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ انقلاب برپا کر سکے۔ تو یہ ہے بصیرت، یہ ہے عشق جو ام الکتاب ہے، ورنہ علم جو ہے وہ صرف ابن الکتاب ہے۔ تیسری چیز ہے وہ ہے صلاحیت۔ صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں قوموں کو حکمرانی کرنے کا موقع دیتا ہے۔ صلاحیتیں اگر نہیں ہیں، دور رس نگاہ نہیں ہے، دنیا کو سنوارنے کا، جہاں بانی کا، کار جہاں کا انتظام سنبھالنے کی صلاحیت نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع نہیں دیتا۔ آج اگر دنیا کے اندر ظلم ہے، ستم ہے، اور قوموں کی عروج و زوال کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو اس وقت تک برداشت کرتا ہے جب تک ان کے متبادل پیدا نہ ہو جائیں۔ آج اگر متبادل ہم پیدا ہو جاتے صلاحیتوں کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ویژن کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو موقع دیتا تھا۔ لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ مغرب کو برداشت کرتا ہے، ظالم کو اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ دوسری قوم ریپلیس کرنے کے لیے جسے کھڑا ہونا ہے وہ تیار نہیں ہو سکی۔ صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کی امامت کا موقع عطا کرتا ہے۔ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے فرمایا جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ یہ ہماری صورتحال تھی کسی زمانے میں، لیکن انشاءاللہ الحمدللہ دھیرے دھیرے ہماری صورتحال بدل رہی ہے اور صلاحیتوں کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صلاحیتوں کے موضوع سے متعلق میں آپ کو ایک دو بات بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ صلاحیت کسی مخصوص چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا آتھر امریکہ کا، اور وہ بایولوجی کے موضوع پر اس نے کافی کام کیا، دنیا کے جنگلوں میں گیا اور ادھر گیا ادھر گیا، ساری چیزوں کو جمع کیا۔ اس کی ایک کتاب ہے گنز جرمز اینڈ اسٹیل۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ میں اپنی ریسرچ کے دوران آسٹریلیا سے قریب ایک آئی لینڈ ہے گینی نام سے، گینی آئی لینڈ میں جب میں کام کرتا تھا تو مجھے تعجب ہوتا تھا یہاں کے لوگوں کی صلاحیتوں پر۔ یہ جنگل کے لوگ ہیں، ہم جو ہے کمپیوٹر کی دنیا سے آئے، امریکہ سے آئے، کمپیوٹر چلانا ہم جانتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم جانتے ہیں جسے ہم صلاحیت کہتے ہیں، لیکن میں نے یہاں آ کر دیکھا تو دنیا چلانے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ ہم سے زیادہ ان جنگلیوں کے اندر میں نے پایا۔ وہ جاتے ہی راستے میں ہم کو لے کر دور دراز مقام تک، اور پھر واپس راستہ پا کر اپنی جھونپڑی کی طرف آتے ہیں۔ یہ صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ جانوروں کو کہاں ہے وہ صرف اس کی آواز سے، اس کی بو سے، اس کے نقش قدم سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ ان کی صلاحیت ہے، اپنے آپ کو دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ خیمے بڑی آسانی کے ساتھ 2-4 منٹ کے اندر جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں، ٹینٹس کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ہم سے اگر کہا جائے کہ اس کھمبے سے اس کھمبے تک رسی باندھو تو ہم رسی باندھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ درختوں سے درخت کو کیسے رسی باندھتے ہیں اور ٹریول کرتے چلے جاتے ہیں۔ صلاحیتیں ایک چیز نہیں ہے، صلاحیتیں بے شمار چیزوں کا نام ہے۔ آپ اقامت دین کی خاطر ہندوستان میں کام کرتے ہوئے جن صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنا چاہیے۔ تو وہ مصنف لکھتا ہے کہ میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے جو بنیادی صلاحیتیں ہیں وہ ان لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ تو صلاحیتوں کا ایک بہت بڑا میدان ہے یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اور میں ایک دوسری بات بھی عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہر نبی کے سلسلے میں قرآن مجید میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں، آپ اطمینان سے اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 یہ کہ ہر نبی کی دعوت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہر نبی کی دعا کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کی دعا کیا تھی۔ تیسری چیز یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ہاں کوئی مخصوص صلاحیت اور کوئی مخصوص فن پایا جاتا تھا۔ چوتھی چیز جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ یہ کہ ہر نبی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ انسان تھے، اور انسان ہوتے ہوئے کسی معاملے کو سمجھنے میں سہو ہو جاتا تو وہ کیسے اس کی طرف رجوع کرتے تھے، واپس پلٹتے تھے اور اپنی اصلاح کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کو انبیاء کی زندگی کے بارے میں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو ملے گا۔ اور ایک آخری چیز ہے کہ ہر رسول کے زمانے میں ایک پرٹیننٹ ایشو ہوتا تھا، وہ بنیادی دعوت کے علاوہ اس ایک ایشو کو لے کر آگے بڑھتے تھے۔ کسی کے زمانے میں کیپٹلزم پرابلم تھا، کسی کا ہومو سیکسویلٹی کا پرابلم تھا،
تھا, کسی کے ہاں کرپشن کا پرابلم تھا, کسی کے ہاں ڈکٹیٹر کا مسئلہ تھا, لیکن ایک ایک نبی نے اپنے وقت کے ایک ایک مسئلے کو ہینڈل کیا, ٹیکل کیا اور اس کو ختم کیا. یہ 5 پہلو جو آتے ہیں ہر نبی کی زندگی کے, ان میں سے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء باصلاحیت لوگ ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی. شپ بلڈنگ کوئی آسان کام نہیں ہے. شپ بلڈنگ کرنے کے لیے یعنی جہاز کو بنانے کے لیے بے شمار جو ہے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. لا آف بائنسی کو جاننا پڑے گا, آپ کو جاننا پڑے گا, اوشنوگرافی اور اوشنالوجی کو آپ کو جاننا پڑے گا, نیویگیشن ٹیکنالوجی جاننا پڑے گا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, آپ ایک کشتی بنائیے, بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, میرے سامنے, میری نگاہوں کے سامنے اور میری رہنمائی میں کشتی بنائیے. کشتی کی یعنی شپ بلڈنگ ٹیکنالوجی اگر ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی دی ہوئی ٹیکنالوجی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام, اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فن عطا کیا تھا, جو ان کے اندر جو صلاحیت تھی, وہ صلاحیت میٹلرجی کی صلاحیت تھی کہ اور کو تلاش کریں, آئرن اور کو, اسے پگھلائیں, اسے دھات بنائیں, اس کے اندر جو چیزیں مکس کرنی چاہیں کریں, پھر اس کے بعد اس کا ڈیزائن بنا کر جنگوں کے لیے جو زرہ تیار کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اس کے ماہر تھے اور میٹلرجی کے ماہر تھے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے, بعض انگریزوں نے, کہ حضرت داؤد کے علاقے میں فرنسز وغیرہ کی بھی کچھ گویا کہ کھنڈرات ملتے ہیں, فرنس وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ہر نبی کے سلسلے میں ایک صلاحیت, ایک ان کی خصوصی مہارت. حضرت سلیمان علیہ السلام کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کے سلسلے میں ماہر تھے اور انہوں نے دنیا میں عجیب و غریب چیزوں کو تعمیر کیا. قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے اور ایسی حکومت عطا کیا جیسی حکومت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا. آپ بتائیے کہ نیوٹن کو کس نے لا آف گریوٹی کی طرف متوجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہ وقت کی ضرورت ہے. اگر آئنسٹین کو اللہ تعالیٰ نے E=mc² کا فارمولا دیا, اس کے ذہن میں ڈالا, تب وہ فارمولا ایجاد ہوا. لا آف ریلیٹیوٹی اگر ایجاد کیا آئنسٹین نے, تو وقت کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کے اندر ڈال دیا. اور اسی طرح سے آرکیمیڈکس نہا رہا تھا تو اسے آرکیمیڈکس کے پرنسپل جو آیا اللہ تعالیٰ نے ڈالا. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو صلاحیتوں کو, جو اس کی راہ میں لگتے ہیں, صلاحیتوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ کشتی بنانے کی صلاحیت بھی دیتا ہے, میٹلرجی کی بھی صلاحیت دیتا ہے, فرنسز کی بھی صلاحیت دیتا ہے اور بہت سے علوم کی صلاحیت دیتا ہے. تو آج کے زمانے میں انگریزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف وحی کے اشارہ کیا اور وہ صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہوئی. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام باصلاحیت افراد تھے اور اپنے زمانے میں جو صلاحیتیں لوگوں کی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں میں وہ آگے تھے. بعض دفعہ لوگ گڈ مٹ کر لیتے ہیں صلاحیتوں کو اور معجزات کو, حالانکہ دونوں الگ چیزیں ہیں. معجزہ وہ چیز ہے جسے ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا, جس کا آپ ریپلیکا تیار نہیں کر سکتے. آج بھی اگر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل جائے تو آپ لے جا کر سمندر میں ڈال کر سمندر کو پھاڑ نہیں سکتے, یہ معجزہ ہوتا ہے. لیکن جو چیز ریپیٹ کی جا سکتی ہے وہ معجزہ نہیں ہے بلکہ صلاحیت ہے. کشتی حضرت نوح نے بنائی, آپ بھی بنائیے تو وہ ٹیکنالوجی ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں. تو صلاحیت اور معجزے میں فرق کرنا یہ جان لیں. معجزہ تو اللہ تعالیٰ وقت پر عطا کرتے, پھر اس کے بعد آپ اسے ریپیٹ نہیں کر سکتے. لیکن صلاحیتیں انبیاء کی صلاحیتیں تھیں, تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صلاحیتیں بھی ہم اپنے اندر پیدا کریں. اس پہلو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تحریک اسلامی کے ینگر جنریشن کے اندر بڑی خوبیاں ہیں, بڑی صلاحیت کے لوگ ہیں, لیکن ہم ان کو کیسے اپنے اندر لے سکیں, یہ ایک مسئلہ ہے, ایک کوشچن ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ کہ نئی نسل کے اندر بہت سے لوگ فلسفی کے لحاظ سے اور مطلب یہ کہ علم کے لحاظ سے, ٹیلنٹس کے لحاظ سے بے شمار ینگر جنریشن کے اندر لوگ موجود ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو اندر کیسے لے سکیں, ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکیں, ہم انکلوزنس کیسے پیدا کر سکیں. ایک ایشو ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. جب صلاحیت کی بات آئی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک تو سافٹ اسکل کہتے ہیں, ایک تو ہارڈ اسکل کہتے ہیں. اور کل آئی کریم اللہ صاحب نے یہاں جو اجلاس ہوا تھا اس میں بتایا تھا کہ جماعت HRD ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے کیا چاہتی ہے. جماعت چاہتی ہے کہ جو موجودہ ارکان ہیں وہ جن صلاحیتوں کے مالک ہیں اس کے بعد ایک اور صلاحیت پیدا کر سکیں کہ اس کی طرف انہیں متوجہ کرنا ہے. آپ یقیناً 100 صلاحیتوں کے ماہر ہوں گے لیکن 101ویں صلاحیت بھی تو پیدا کیجئے. تو یہ گویا کہ ایک موٹیویشن کے لیے جماعت نے ایک طرح کا گروپ بنایا اور ڈیولپ کریں گے. سافٹ اسکلز کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا اور ہارڈ اسکل کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا. علم, بصیرت اور صلاحیت, اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے میں انالیسس کر کے, تجزیہ کر کے ہماری صورتحال کا انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا. ہمارا ایک پرابلم آج کے زمانے میں یہ ہے کہ ہم آؤٹ ورڈ لکنگ کے عادی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کیسے ہے, فلاں کیسے, فلاں مقرر, فلاں مصنف, فلاں لیڈر, فلاں کیڈر کیسا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے آؤٹ ورڈ لکنگ کا. اور اس
مزاج کے ساتھ آدمی ترقی نہیں کرتا۔ ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انورڈ لکنگ کے عادی بنیں، آپ اندرون کی طرف جھانک کر دیکھ سکیں اور کہیں کہ دنیا میں بے صلاحیت لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، ناقابل لوگ ہیں، لیکن میں قابلیت پیدا کروں گا، میں علم اپنے اندر پیدا کروں گا، میں اپنے اندر صلاحیت پیدا کروں گا۔ یہ جب تک ہم شفٹ نہیں کرتے ہماری اس پوزیشن کو، جسے ہم پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں، جہاں کھڑے ہو کر ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں وہ آؤٹ ورڈ لکنگ والی زندگی ہے۔ ہم بیرون میں مسائل کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اندرون کی طرف پلٹیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم کو صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے اتنا کام ہے کہ پھر کسی کو تنقید کرنے کی اور کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ مزاج ہم اپنے اندر پیدا کریں، انورڈ لکنگ، اور ہم اپنے آپ کو کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں بے شمار صلاحیتوں۔ یہ ہمارا گویا کہ ایک پرابلم ہے، اس کی طرف ہم توجہ دیں تو ہمارے اندر انشاءاللہ بے شمار صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ 4 باتیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ علم کا جو بنیادی منبع ہے وہ قرآن مجید ہے، اور انفارچونیٹلی امت مسلمہ اس قرآن کے خزانہ علم سے محروم ہو چکی ہے۔ وہ ثواب کے لیے تو پڑھتی ہے لیکن اس سے جو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں۔ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے۔ تحریک کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم دھیرے دھیرے دیکھتے ہیں کہ علمی لحاظ سے یا قرآن سے وابستگی کے لحاظ سے ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تفاسیر ہر زمانے میں وقت کے تقاضے کے تحت لکھے جاتے تھے، لیکن آج ایک نئی تفسیر کی بھی ضرورت ہے۔ آج زمانہ بدل چکا ہے، اس سلسلے میں ہماری کوئی پیش قدمی نہیں ہے۔ قرآن سے وابستہ ہوئے بغیر ہم علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، اور قرآن سے وابستہ ہونے کا 2 ہی طریقہ ہے، یا تو پڑھتے رہیے یا پڑھاتے رہیے۔ 2 طریقے سے ہی آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہاں سے لوٹنے کے بعد ہم اپنا منصوبہ بنائیں کہ قرآن سے وابستگی کے سلسلے میں ہم جتنا کچھ کرتے ہیں وہ ناکافی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اسٹڈی کلاسز چلائیے، قرآن کے گروپس بنائیے، قرآن کے حلقے بنائیے، اور قرآن کی تفہیم و تعبیر کے لیے پھر حدیث سے بھی ہمیں مدد لینی پڑتی ہے۔ تو پہلا کام یہاں سے واپس لوٹنے کے بعد ہم یہ محسوس کریں کہ علمی طور سے ہم جیسے نیچے آ رہے ہیں اسے ہم ٹکائیں، اسے رکائیں، اور آگے بڑھنے کے لیے قرآن سے وابستگی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ایک زمانے میں قرآن کے معاملے میں ہمارا ترہ امتیاز تھا اور قرآن کے معاملے میں ہم مانے جاتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ کسی آدمی کے درس قرآن میں آپ بیٹھ کر سن لیجئے، 15 سال پہلے جن آیتوں کی جو تشریح بیان کرتے تھے آج وہی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآنی معاملے میں ایولیوشن کا اختیار نہیں کر سکے، ہم ترقی نہیں کر سکے، ہم نئے تھاٹس کو نہیں لا سکے۔ پہلی چیز جو ہماری ضرورت ہے وہ قرآن سے وابستگی ہے، اسے ریکنفرم کرنے کی، ری افرم کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ علم کے لیے مطالعے کی عادت ڈالیں، کتابیں پڑھیں، نیٹ میں جا کر پڑھیں، صاحب علم کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان سے ڈیبیٹ کریں، ان سے سیکھیں، لیکن علم کو کانشیسلی بڑھانے کی ضرورت ہے، علم کو کانشیسلی شعوری طور پر اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میدان میں بھی ہم دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو نئی کتابیں نہیں آتی، لوگ شکایت کرتے ہیں، نظریاتی کتابیں نہیں آتی، لوگ شکایت کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے منع کیا قلم اٹھانے سے؟ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ نہ لکھیں نظریاتی باتیں اور علمی باتیں؟ ہر کارکن، ہر رکن یہاں جو بیٹھا ہے اگر وہ طے کرے کہ علمی سطح وہ بلند کرے گا تو یہاں سے لوٹنے کے بعد انشاءاللہ ہم 4-5 سال کے اندر کئی کتابیں لا سکتے ہیں، کئی ایشوز کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اور دنیا کی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان اس موقف میں، ساری دنیا کے مسلمان جب پریشان حال کے شکار ہیں تو ہم آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں، علمی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسری چیز ہے بصیرت پیدا کرنا، اور علماء سے آپ پوچھ لیجئے بصیرت کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ بصیرت کو میں نے جو دوسرے الفاظ استعمال کیے قرآن مجید کے، وہ سب چیزوں کا آپ دیکھیں گے تو وہ گویا کہ ایک خدا کا عطیہ ہے۔ خدا دل کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، وہ چمک پیدا کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایک کرائیٹیرین دیتا ہے۔ جب کوئی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ ہمارا دل بتا دیتا ہے، یہ ہماری بصیرت بتا دیتی ہے۔ اور بصیرت کو پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے ولی اللہ صاحب، مولانا ولی اللہ صاحب نے بھی اور محترم ٹی عارف علی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ خدا سے وابستگی، لو لگانا، محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ قربت اختیار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قربت جو ملتی ہے وہ صرف نمازوں اور روزوں سے بھی نہیں ہے، نماز سے بھی اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، روزوں سے بھی، انفاق سے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پا لینا چاہتے ہو تو وہ طویل حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، اگر تم مجھے کھلاتے، مجھے پہناتے تو مجھے پا لیتے۔ تو انسانوں کی خدمت کے ذریعے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے، تہجد کے ذریعے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور صاحب بصیرت لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بھی بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری چیز ہے وہ ہے صلاحیت پیدا کریں۔ نمبر 1 قرآن سے وابستہ ہوں، نمبر 2 علم ہم حاصل کریں اور مطالعے کی عادت پیدا کریں، نمبر 3 بصیرت پیدا کریں، اور نمبر 4 صلاحیتیں پیدا کریں۔ ہمارے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں اس سے آگے صلاحیت پیدا کرنے کا منصوبہ بنائیے۔ آپ کو تقریر نہیں آتی تو تقریر کے کورس جوائن کیجئے، آپ تھوڑا بہت لکھتے ہیں، اچھے مصنف بننا چاہتے ہیں تو اس کا کورس آپ جوائن کر لیجئے، آپ ڈیبیٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کے کورسز اویلیبل ہیں، اس میں جوائن کیجئے، آپ ڈیبیٹر بنیے، آپ مقرر بنیے، مصنف بنیے، بہترین ترانہ گانے کے عادی بنیے۔ دنیا بھر میں آج گانے اور نغموں کا زمانہ ہے، لیکن ہماری صفوں میں ابھی بھی اس معیار کے گانے والے، یعنی ترانے
اور حمد اور نعت، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ اس پہلو پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے بے شمار صلاحیتیں، کمپیوٹر کی صلاحیت پیدا کیجیے، کار ڈرائیونگ کی صلاحیت پیدا کیجیے، سوئمنگ کی صلاحیت پیدا کیجیے، شاعری کی صلاحیت پیدا کیجیے، یہ ہمارا کام ہے۔ جماعت یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا نہیں کر سکتی، وہ موٹیویٹ کر سکتی ہے، وہ پلیٹ فارم دے سکتی ہے، لیکن ہم طے کریں، ہمارے اندر وہ استعداد پیدا کریں، ہم جذبہ پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اور گہرا علم عطا فرمائے، قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بصیرت پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔